مجبوری اور حالت اضطرار میں اگر کسی چھوٹے سے دائرے کے تحفظ میں لگ گئے تو کیا ہم کو اپنے ماضی کا وسیع دائرہ فراموش کر دینا چاہیے اور اسی پر قانع ہو جانا چاہیے؟ جو نظام اس وقت مدارس میں نافذ ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، کھانے کا ایک نوالا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس پر اصرار اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش یہ روایت پرستی ہے اور رسمیت کا وہ جال ہے جس میں لوگ پوری طرح شکار ہو چکے ہیں۔ جب تک اس کو توڑا نہیں جائے گا اور عہد نبوی کے مطابق دوبارہ اپنے نظام کو قائم نہیں کیا جائے گا، جس سے وہ افراد پھر پیدا ہوں جن کے ہاتھ میں زندگی کا پورا نظام تھا اور وہاں کبھی بھی کسی سے بھیک مانگنے کی یا پیون لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے، بس اسی آیت کا تذکرہ کرتے ہوئے بات ختم کروں گا۔ جو موجودہ صورتحال ہے ہماری مدینہ منورہ کے یہودیوں کی عہد نبوی میں اور عالم عیسائیت کے عیسائیوں کی عہد نبوی میں اور بعد کے عہود میں وہی کیفیت تھی کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر لیا۔ یہ کیفیت تھی جس پر قرآن بہت ہی گرج کر اور بہت ہی غصے میں کہتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اگر اتنے پر قناعت کر کے ہم اور آپ طلباء اور علماء بیٹھ گئے تو مجھے ڈر ہے کہ جیسے خدا ان سے کہہ رہا تھا ہم سے بھی خدا کہے گا اور بجلیاں کوندیں گی اور ہمارا نظام تہو بالا ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مسلم ممالک رسوا ہو چکے ہیں اور ان کی رسوائی کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے شریعت کو پیونکاری کے لیے اور محض دکھاوے کے لیے اور بہلانے پھسلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ اس کے لیے مخلص نہیں، نہ وہ شریعت کے لیے مخلص، نہ اللہ کے مخلص، نہ رسول اللہ کے مخلص، نہ عوام و خواص کے مخلص، نہ اس دین متین کے ہر جز کے مخلص۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو وہ اخلاص عطا فرما دے اور صحیح راستے کو پھر سے عہد نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے متعین کرنے کی توفیق عطا فرما